اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، میرا تمامی مسلمانوں سے ایک سوال ہے کہ کیا کسی مسجد میں اذان کو روک دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ کیا کسی مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، یعنی کوئی بندہ جوتوں کے سمیت مسجد کے اندر آ جائے، کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ مسجد کے امام و خطیب کو بلا وجہ زد و کوب کیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، رسیوں سے باندھ دیا جائے، صرف اس لیے کہ یہ بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بہت زیادہ کرتا ہے، یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کا جرم صرف اتنا ہو کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب اہل بیت کی ناموس کا دفاع کرنے والا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے، اس لیے اس بندے کو مارا جائے اور چلتی اذان کو روک دیا جائے اور جناب والا مسجد کے تقدس کو پامال کر دیا جائے۔ کیا آج کے یہ جو دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے، کیا ریاست مدینہ کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کہ اذان ہوتی ہو تو بندے آ کے روک دیں اور اس کو جرم نہ سمجھا جائے؟ میں سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم سے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے، تو میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ آج صبح میں فجر کی اذان پڑھ رہا تھا کہ چند بندے آتے ہیں اور آ کے حملہ کر دیتے ہیں، آدھی اذان پڑھی آدھی اذان باقی ہے، اذان بھی مکمل نہیں کرنے دیتے اور مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا ان لوگوں نے، جوتوں کے سمیت مسجد کے اندر آئے اور میری کن پٹی پہ ان لوگوں نے پسٹل رکھا، اذان کو روک دیا، زد و کوب کیا، تشدد کیا، مارا پیٹا، پھر رسیوں سے باندھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بندے کی نشاندہی ہونے پہ، پہچان ہونے پہ، جب بندے کو میں نے پہچان لیا، جان لیا کہ فلاں بندہ ہے، فلاں مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ اس کا تعلق دیوبندی جماعت کے ساتھ ہے، اور وجہ آنا بھی سامنے یہ آتی ہے کہ صرف وہ مجھے یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر ہمارا ہولڈ ہو، صلاۃ والسلام پڑھنے والا کوئی نہ ہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا کوئی نہ ہو، نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والا کوئی نہ ہو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تو ناموس پہ حملہ کرنے والے سر عام حملہ کرتے رہیں اور آزاد گھومتے رہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، چونکہ میں ان کو جواب دیتا ہوں اور میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تم ہوتے کون ہو میرے نبی کی عزت پہ انگلیاں اٹھانے والے؟ تو غرامی قدر حضرات، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بندے کی نشاندہی ہونے پر ہم سیالکوٹ کی ضلع سیالکوٹ کی حدود کے اندر واقع تھانہ فلورا کے اندر درخواست دینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، تشدد بھی کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اذان کو روک دیا گیا ہے اسلحے کے زور پر، اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ، جب ہم تھانے میں پہنچے درخواست دائر کروانے کے لیے تو وہاں پہ ہماری درخواست ابھی ٹائپ ہی ہو رہی تھی، مکمل ٹائپ بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایس ایچ او صاحب کا فون آتا ہے اور درخواست ٹائپ کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں آؤں گا، بات سنوں گا، بات سن کے پھر میں اجازت دوں گا، تو پھر آپ لوگ ان کی درخواست پہ ٹائپ لگانا اور اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنا۔ تو وہاں ہم کئی گھنٹے ایس ایچ او صاحب کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب ایس ایچ او صاحب آتے ہیں، حیران کن بات یہ، وہ ہمیں جانتے بھی ہیں کہ یہ تتارپور سے ہیں، حیران کن بات یہ ان کو پہلے پتہ ہے کہ وہاں پہ واقعہ کیا ہوا ہے، اور آ کے پوچھتے ہیں آپ لوگ تتارپور والے ہیں؟ جی ہم تتارپور میں ہیں، آؤ جی اپنا واقعہ ہمیں سناؤ۔ سارا وقوع ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، ساری بات ان کو ہم نے سنا دی ہے۔ بات سننے کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ میرے مہمان آ گئے ہیں، میں اپنے مہمانوں کو پانی وغیرہ پلا لوں، آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے، میری بات سننی ہے۔ اور ہمیں جھوٹ موٹ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب میں نے
وہ ملازم بھیجے ہیں تو وہ بندہ گاؤں سے فرار ہو چکا ہے۔ جب ہم گاؤں سے پتہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو ابھی گاؤں میں دندناتا پھر رہا ہے، ابھی تک وہ بندہ گاؤں کے اندر ہی ہے، نہ کوئی پولیس والا آیا ہے، نہ کسی نے ریڈ کی ہے، نہ کسی نے بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایس ایچ او صاحب ہمیں یہ بات سنا کے چلے جاتے ہیں، جی میرے مہمان آ گئے، میں پانی پلا لوں، آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ پھر گھنٹوں پہ محیط وقت بیت جاتا ہے کہ ہم ایس ایچ او صاحب کا انتظار کرتے ہیں، تو جناب کی ایک فون کال آتی ہے اور جناب فرما دیتے ہیں کہ جناب والا آپ لوگ چلے جائیں اور کل 5 بجے آپ لوگ جناب دوبارہ یہاں پہ تشریف لانا اور دوبارہ آپ لوگ یہاں پہ آ جانا، دونوں پارٹیاں آئیں گی، وہ بھی آ جائیں گی، ہم بھی آ جائیں گے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جناب ہماری درخواست کا کیا بنا، ہم درخواست لکھوانے کے لیے آئے تھے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سب سے بڑی بات یہ مقدس جگہ اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور اذان کو روک دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر اگر ایسا ہونے لگے، ہمارے حکمران دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، اگر یہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے تو میری توبہ مدینہ کی ریاست ایسی نہیں ہے۔ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز و اذان کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اس پہ پابندیاں لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم نے سوال کیا ایس ایچ او صاحب سے کہ جناب ہماری درخواست کا کیا بنا، تو جناب بڑے مسکرا کے یہ فرما دیتے ہیں کہ جناب والا یہ تمہاری درخواست پہ عمل کل ہی ہوگا، تو آپ لوگ کل آئیے گا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اتنے بندے اپنے سارے دن کی محنت و مزدوری چھوڑ کر جو میرے ساتھ ساتھی گئے تھے اور سارا دن جو ہم نے ایس ایچ او صاحب کے انتظار میں گزارا، ہمارے پلے انہوں نے کیا ڈالا۔ میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے باور کرا دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حکام کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہوا ہے اور اذان کو روک دیا گیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اذان نہ ہونے دینا اور اذان کو روک دینا، پھر بلا وجہ کسی بندے پہ تشدد کرنا، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر کوئی بندہ جوتے سمیت مسجد کے اندر آ جائے، اسلحے کے ساتھ مسجد کے اندر آ جائے، اذان کو روک دے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تھانہ فلورا کے ضلع سیالکوٹ کے ایس ایچ او نے ہماری بات نہیں سنی ہے اور ہمیں ایک سادہ کاغذ پہ کچھ تحریر لکھ کے دے دی، نہ اس پہ کسی کے سائن ہے اور نہ اس پہ کسی کے جناب والا کسی کی مہر ہے اور نہ ہی وہ درخواست پہ مدعی کے سائن لیے گئے اور ہمیں اس کی ایک تصویر تک لینے کی اجازت نہ دی جائے اور نہ اس کی کاپی ہمیں دی جائے کہ آپ کی درخواست ہے بھی صحیح یا نہیں بھی ہے اور اس درخواست پہ عمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کسی قسم کا کوئی پروف نہیں دیا گیا۔ میں اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ براہ کرم شریف لوگوں کو بھی کوئی انصاف دیا جائے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار پھیلائیں اور نہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اہل سنت پر امن لوگ ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں، امن ہی چاہتے ہیں اور ہمیشہ امن کے دائی رہے ہیں اور امن کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ ہم منتشر لوگ نہیں ہیں، انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ خدا را اعلیٰ حکام تک یہ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کوئی اور رستہ اختیار کرنے کے لیے۔ تو براہ مہربانی اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی آئی جی پنجاب، ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب اور دیگر عہدیداران سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور اس وقوع کو ہلکا مت لیا جائے۔ اللہ کے گھر کا تقدس پامال کیا گیا ہے اور اذان کو روک دیا گیا ہے۔ میری ذات کا معاملہ ہو تو میں صبر کر سکتا ہوں، مگر جہاں اللہ رسول کی بات ہوگی وہاں ہم صبر نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے ہم وقت اپنی جانیں لے کے حاضر ہیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے اللہ رسول کے لیے لے کے حاضر ہیں اور خدا رسول کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ حکام تک میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمیں انصاف دلایا جائے اور ایس ایچ او صاحب کو، ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی پنجاب صاحب، یہ اپنے تھانہ فلورا کے ایس ایچ او کو یہ حکم نامہ جاری کریں اور اس وقوع کے پیش جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان لوگوں کو پکڑ کر
قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں خدا کے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی کے خلاف پراپوگنڈا ہے تو ہمارا پراپوگنڈا بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی سے اپنی کوئی ذاتی دشمنی لے رہے ہیں اور نہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ یہ اللہ کے گھر کا تقدس بھی پامال ہوا ہے اور اذان کو روک دیا گیا ہے، لہٰذا اس معاملے کو ہلکا نہ لیا جائے، ورنہ ہم اپنی جانیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے جہاں تک تیار ہیں۔ لہٰذا ہمیں بارہا بار یہی کہوں گا کہ مجبور نہ کیا جائے کہ ہم انتشار کی طرف آئیں یا ماحول خراب ہوں۔ اور میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، اگر میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی اور واقعہ پیش آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر میرے اوپر دوبارہ حملہ ہوتا ہے، یہ حملہ بھی کوئی ہلکا حملہ نہیں تھا، وہ لوگ مجھے جان سے ہی مار کے گئے تھے اپنی طرف سے، یہ خدا کا کرم اور اس کے رسول کا کرم کہ میری جان بچ گئی۔ اگر میرے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے یا کسی قسم کا اور میرے ساتھ وقوع پیش آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی، جو ہمارے پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں، جنہوں نے آج سارا دن ہماری کوئی بات نہیں سنی اور ٹال مٹول کرتے رہے، اور شام کے وقت ہمیں یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ کل 5 بجے آ جانا۔ یہ سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد یہی جو نامینیٹ بندے ہیں درخواست کے اندر میں نے کروائے ہیں، نامینیٹ بندہ جس کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں، نام بھی اس کے والد کا نام بھی میں نے درج کروایا ہے، لہٰذا یہ بندے ذمہ دار ہوں گے۔ اس ویڈیو پیغام کو جتنا ہو سکے میرے تمامی دوست احباب شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے۔ برائے مہربانی تمامی احباب اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی اپنی وال پہ شیئر کریں، اپنے اپنے گروپوں میں شیئر کریں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور دیگر ذرائع جو بھی ہیں سوشل میڈیا کے، آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیو پیغام کو شیئر کریں۔ بالخصوص اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ سارے کے سارے احباب کو، جو جن لوگوں کے پراپوگنڈے ہیں اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے، یہ ناکام ہو جائیں۔ لہٰذا میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا اعلیٰ حکام کی بارگاہ کے اندر کہ برائے مہربانی ہماری اس پیغام کو ہلکا مت لیجیے گا، اور جو اللہ کے گھر کے اندر یہ خدا کے گھر مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اذان کو روک دیا گیا ہے، کم از کم اس بات کی لاج رکھیے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے اور اس پہ کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔